علی بھائی اگلا سوال ہے، بعض مجبوریوں کی بنا پر اور کسی حد تک اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے مجھ پر کم از کم 20 لاکھ روپے کا قرض چڑھ چکا ہے۔ بظاہر اس قرض کی اتنی بڑی رقم تو اتارنے کی کوئی بھی امید نظر نہیں آ رہی۔ پلیز مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میرا قرض اتر سکے، میں آپ کا بہت ہی مشکور ہوں گا، جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیں میرے بھائیو، وظائف کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ غلط حرکتیں کریں اور پھر وظائف ڈھونڈتے پھریں۔ آپ اپنی زندگی کا خود احتساب کریں کہ آپ معاملات کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، کیوں آپ نے اپنے اوپر اتنا زیادہ قرضہ چڑھا لیا ہے۔ ہم اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کے اوپر بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ چاہے قرض اٹھانا پڑے، وہ اپنی کسی شادی کی سرمنی کو، کسی رشتہ دار کی شادی کی سرمنی کو میٹ کرنے کے لیے اتنا خرچہ کرتے ہیں جو کہ امیر لوگ بھی نہیں کر رہے ہوتے، اور ادھار اٹھا کے لوگوں کے پیسے کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پاکستان میں تو معذرت کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ ادھار اٹھانے کے بعد اس چیز کی امید کم ہی ہوتی ہے کہ وہ واپس کرے گا۔ اس لیے ادھار دینے والوں کو بھی ہم کہتے ہیں آپ اتنا دیں کہ جتنا آپ پیسہ ضائع کر سکتے ہیں۔ یہ سمجھے آپ نے ڈال دیا، یعنی اللہ ہی کرے کو کسی کو توفیق ہو واپس کرنے کی۔ ویسے میں نے تو عموماً بہت کم لوگ دیکھے ہیں جو واپس کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور یہ بڑا کرٹیکل ایشو ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرضے کے۔ اور پھر آپ کے فرمان ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے قرضے کے بارے میں بہت تاکید کی ہے۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی جنازہ لایا جاتا اور آپ کو پتہ چلتا ہے یہ مقروض ہے، تو آپ کہتے ہیں میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا جب تک کہ اس کا قرضہ کوئی نہیں اتارتا۔ ادروائز آپ فرماتے تم خود پڑھو، میں نے نہیں پڑھنا۔ یعنی آپ ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی تھے، تو آپ یعنی ایک پروٹیسٹ کے طور پہ نہیں پڑھتے تھے۔ پھر اسی حدیث میں بخاری مسلم کی آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دے دی غزوہ خیبر کے بعد، تو پھر آپ نے آیت تلاوت کی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی علیہ السلام مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام کو جب وسعت ہوئی تو آپ مقروض کا قرضہ خود ادا کر دیا کرتے تھے اپنی جیب سے، یعنی وہ بیت المال میں سے، خمس میں سے، جو اللہ تعالیٰ نے 5واں حصہ اہل بیت کے لیے، نبی علیہ السلام کے لیے رکھا ہے۔ لیکن بہرحال قرضہ اتارنے کے اعتبار سے تو یہ چیزیں ویسے بھی یہاں پہ تو ہوتا ہے، جنازے کے موقع پہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، کسی کا لین دین ہے تو وہ کر لے، حالانکہ وہ بس وہ اناؤنسمنٹ ہی ہوتی ہے، لین دین کون دیتا ہے اس طرح۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں، قیامت والے دن آپ کو اجر انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا۔ تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ آپ درگزر کی روش اختیار کریں، لیکن اس کے اوپر آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ضرور معاف کر دیں۔ تو وظائف تو بہت سارے ہیں پڑھنے کے لیے، میرے یوٹیوب کے اوپر کئی کلپس وظائف کے اوپر موجود ہیں۔ اسپیسیفکلی قرضہ اتارنے کے لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں ایک حدیث ہے، جامعہ ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ سیدنا علی کے پاس ایک مکاتب آتا ہے۔ مکاتب اس غلام کو کہتے تھے جو کتابت کر لیتا تھا اپنے مالک کے ساتھ اس شرط پہ کہ میں اتنے عرصے میں تمہیں اتنا مال دوں گا تو تم نے مجھے آزاد کر دینا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ غلام کو پیسے دے کے دوسرا مالک خرید لے، ایک یہ غلام کہتا ہے کہ نہیں میں آزاد ہونا چاہتا ہوں اور کوئی پیسے دے کے مجھے آزاد نہیں کروا رہا، جس طرح سے کہ سیدنا بلال کو سیدنا ابوبکر نے آزاد کروایا، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ حضرت عمر کہتے تھے ابوبکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو بعض اوقات غلام بھی اپنے مالک سے کہتا تھا کہ میں اتنے عرصے میں کمائی کر کے تمہیں اتنا مال دے دوں گا، تم مجھے آزاد کر دو۔ یعنی جب غلامی کا سسٹم چل رہا تھا، اب تو یہ ایبسلیوٹ ہو چکا ہے، تو اسے کہا جاتا تھا مکاتب، یعنی جو کتابت کر لیتا تھا۔ تو ایک مکاتب سیدنا علی کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے جو اپنے مالک سے کمٹمنٹ کی تھی کہ اتنا میں مال دے کے تو اپنی گردن چھڑوا لوں گا، تو میں تو وہ نہیں ادا کر سکا، تو مجھے آپ میری کوئی مالی مدد کریں۔ مولا علی نے کہاں سے مالی مدد کرنی تھی، وہ تو خود زہد کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک دعا ایسی سکھا دیتا ہوں جو نبی علیہ السلام نے مجھے سکھائی تھی، اگر تیرا پہاڑوں کے برابر بھی قرضہ ہوا نا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے کوئی سبیل بنا دے گا۔ تو وہ دعا پھر انہوں نے سکھائی،
اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ تو میرے لیے کفایت کر جا حلال کے مال کے ذریعے سے حرام سے مجھے بچاتے ہوئے، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور تو مجھے غنی کر دے اپنے فضل سے اور اپنے سوا ہر ایک سے مجھے یعنی غنی کر دے، اپنا ہی محتاج مجھے رکھ۔ کتنی زبردست دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ مشکات کی دوسری جلد میں مختلف دعاؤں کی جو یعنی مختلف اوقات کی دعاؤں والا چیپٹر ہے، اس میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ چھوٹی سی دعا ہے، دیکھ کے پڑھیں، کچھ عرصہ زبانی یاد ہو جائے گی۔ یہ ہے، اس کے علاوہ میں نے 3 وظائف بتائے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے، انہوں نے پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے نبی بھی مشکل میں یہی پڑھتے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بلکہ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ اہل ایمان کو جب خبر ملی کہ کافر ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں تو انہوں نے پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ تو وظیفہ قرآن میں آیا ہے۔ دوسرا وظیفہ ہے جامعہ ترمذی میں، اس کی روایت کمزور ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر اور المستدرک الحاکم میں، کہ نبی علیہ السلام ہر مشکل ہر پریشانی میں کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ استغیث الف کے ساتھ پڑھیں گے تو سنگولر کا صیغہ ہوگا، اور نون سے پڑھیں گے تو جمع کا صیغہ۔ برحمتک نستغیث بھی درست ہے، استغیث بھی درست ہے۔ اور تیسرا وظیفہ جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ اسے محروم نہیں لوٹاتا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا جو ہے سورۃ الانبیاء میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا کذالک ننجی المؤمنین، اسی طریقے سے ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جو ان الفاظ کے ساتھ ہمیں پکارے گا۔ حتیٰ کہ سورہ الصافات میں آیا کہ اگر یونس علیہ السلام ان دعائیہ کلمات کے ساتھ ہماری طرف متوجہ نہ ہوتے، پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے۔ تو اتنا اللہ کا آپ سمجھ لیں جلال تھا جو ٹھنڈا ہو گیا اس دعا کی برکت سے۔ اور یہ دعائی کمال ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تو پاک ہے نا، تو تو غلطی نہیں کرے گا، میں تو غلطی کروں گا، میں ہی مجرم ہوں، میں ہی ظالم ہوں، میں ہی گنہ گار ہوں۔ تو یہ اس سے بہتر آپ اللہ تعالیٰ، یہ میں تو کہتا ہوں یہ سید الاستغفار ہے، اس سے بہتر استغفار کے کیا سیغے ہوں گے کہ آپ ایک پیغمبر کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ تو وظائف تو بہت سارے ہیں، لیکن آپ نے وظائف کے ساتھ باقی معاملات بھی کرنے ہیں۔ اچھا، ان کاموں کے لیے سارے لوگ وظیفے مانگ رہے ہوتے ہیں، باقی ہر کام انہوں نے خود کرنا ہوتا ہے۔ آج تک کسی نے مجھ سے یہ وظیفہ نہیں مانگا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ مجھے نا بس صرف ناشتہ کرنا پڑے، باقی 2 ٹائم کی روٹی کھانی نہ پڑے، میرا پیٹ خود بخود بھر جائے۔ وہ ان کی عقل مان رہی ہوتی ہے کہ ایسا تو پاسبل نہیں ہے۔ کوئی مجھے ایسا وظیفہ بتا دے کہ مجھے سردیوں میں رات کو اٹھ کے ٹوائلٹ نہ جانا پڑے، بس میں وظیفہ پڑھ کے رات کو سو جاؤں، تو خود بخود معاملات سیدھے ہو جائیں۔ کیونکہ ان سارے معاملات میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں فزیکل چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اس طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فزیکل چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ مثلا وہ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی، ابن ماجہ میں بڑی مشہور حدیث ہے جو ہم نے بچپن میں اپنی اردو کی کتاب میں بھی پڑھی تھی کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک غریب صحابی آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ آپ میری کو مدد کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ ایک بچھونا ہے، وہی ہم رات کے وقت اوپر لے لیتے ہیں، غربت کا سر عالم دیکھیں، اور ایک میرے پاس صرف پیالہ ہے، اور گھر میں اور کوئی چیز نہیں ہے، اور گھر بھی یہ نہ سمجھیے گا وہ کوٹھی ہوگی، وہ تو جھونپڑیاں اور چھوٹے چھوٹے، ایک بڑی مشکل سے ایک فیملی بھی اس میں مشکل سے رہ سکتی تھی۔ آخر میں وہ پیالہ لیا، پیالہ وہ لے کے آ گیا، لکڑی کا ہوگا وہ پیالہ۔ آخر میں کون ایسے خریدے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں 1 درہم میں، حالانکہ اس کی قیمت 1 درہم تو نہیں تھی، حضور کا دل رکھنے کے لیے ایک چاندی کے سکے میں خریدتا ہوں۔ تو یہ حدیث آپ کو مشکات میں بھی پہلی جلد میں مل جائے گی، زکوٰۃ والے چیپٹر میں۔ تو آپ فرمایا نہیں کوئی زیادہ قیمت لگائے، ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، رسول اللہ 2 درہم میں۔ آپ نے فرمایا 1 درہم سے تو اپنے گھر والوں کو راشن ڈال کے دو، اور 1 درہم سے آپ نے فرمایا کہ جا کے نا کلہاڑا خرید کے لاؤ بازار سے۔
کلاڑے کا بھی وہ یعنی وہ کاٹنے والا حصہ لوہار سے جا کے نا آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں دستی فٹ کی، ٹھیک ہے، اور آپ علیہ السلام نے وہ کلاڑا اس کے حوالے کیا اور فرمایا کہ 15 دن تو نے مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی، جا جنگل سے لکڑیاں کاٹ اور وہ بیچ کے تو اپنا گزارا کر۔ لو جی، وہ 15 دن بعد آیا تو اس کے پاس 10 درہم ہو چکے ہوئے تھے اور اس نے گھر والوں کے لیے کپڑے بھی خریدے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اسے کہا کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ تو لوگوں سے مانگتا پھرے، تو خود محنت کر۔ تو نبی علیہ السلام نے امت کو یہ ترغیب دلائی ہے کہ انہوں نے یعنی محنت کے ذریعے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ شخص وہ ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے گزر بسر کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے حضرت داؤد کا ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو زرہ بنانے کا ہنر سکھایا تھا، وہ اللہ سے دعا کرتے تھے۔ اس طرح بخاری مسلم میں ملتا ہے حضرت ادریس جو تھے وہ بڑھئی کا کام کرتے تھے، لکڑی کا، جو آپ ترخان کہتے ہیں۔ تو صاحب یعنی انبیاء کرام یہ سارے کام کرتے تھے اور وہ اپنی گزر بسر کرتے تھے۔ اب رہ گیا ہمارے نبی علیہ السلام کا کیس، تو ظاہر ہے کہ آپ کی زندگی تو ایک بہت بڑے مشن سے عبارت تھی۔ میرا پچھلے دنوں ایک کلپ بھی یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں ایک یونیک کلپ ہے، نبی علیہ السلام کا ذریعہ معاش کیا تھا۔ تو آپ کا ذریعہ معاش تو اللہ تعالیٰ نے پھر اعلان نبوت کے بعد اس کو بیت المال کے ساتھ جوڑ دیا تھا، اور اسی کے تحت میں سمجھتا ہوں جو لوگ دین کے لیے وقف ہیں اور وہ ان کا کوئی ایکویلنٹ موجود نہیں ہے، تو امت کا کام ہے کہ ان کا خرچہ اٹھائے اور انہیں اس کام کے لیے لگا دیا جائے کہ وہ اپنی پوری کی پوری انرجیز یعنی کھپا دیں اس کام کے لیے۔ تو بال اس میں یہ ہے کہ جو بھی شخص یہ کر رہا ہے پھر اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں پھر لگژریس لائف نہ گزاروں۔ جو صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے صحابہ کو بلا کے مشورہ کیا کہ دیکھو میرا تو کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، تم نے مسلمانوں کی ذمہ داری میرے پہ ڈال دی ہے، تو میں تو یا پھر یہ کام کر لوں یا یہ کر لوں۔ تو پھر صحابہ نے مشورہ کر کے ان کے لیے ایک تنخواہ مقرر کی، اور وہ بھی سبسسٹنس لیول پہ جو ایک مہاجر کو وظیفہ مل رہا تھا۔ یہ نہ آپ سمجھیے گا کہ ان کی کوئی مطلب پرکس تھے، یہ جو آپ کے وہ جو آ رہے ہوتے ہیں جی فلاں کے اتنے سانسیں نکل آئے اور فلاں کے اتنے سانسیں نکل آئے، ان لوگوں کے سانسیں نکل رہے ہیں جو ہمیں سارے مطلب اب الوطنی کے درس دیتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر ہمیں تو اپنے پرائم منسٹر صاحب پہ گلہ آتا ہے، وہ ہمیں یہ بتایا کرتے تھے کہ جی لیڈر وہ ہوتا ہے، محب الوطن وہ ہوتا ہے جس کی جداد اپنے ملک میں ہوتی ہے، جینا مرنا ادھر ہوتا ہے، جن کی جدادیں باہر کے ملکوں میں ہوتی ہیں تو وہ لوگ آپ کے ساتھ مخلص کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب وہ سارے لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ مطلب بھاشن دینا کسی کو بڑا آسان کام ہے، اپنے اوپر جب بات آتی ہے نا تو میں نے تو دیکھا، اللہ معافی دے، جتنا ہم علماء کے قریب ہوئے ہیں نا، جتنا قریب ہوتے ہیں نا تو پھر متنفر ہوتے ہیں۔ یہی حال پولیٹیشینز کا اور باقی لوگوں کا بھی ہے۔ کسی کا اللہ نے پردہ رکھا ہوا علیحدہ بات ہے، ادروائز آپ قریب ہوں تو بڑے تلخ تجربات ہی اس حوالے سے ہوتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے یعنی زندگی میں اپنے اوپر ہیں۔ اب آپ یعنی مجھے آپ کو پتہ میں ایک پیورلی ایک ڈیموکریٹک بندہ ہوں، لیکن میں یہ بالکل وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بندہ بھی جنرل ضیاء کے اوپر انگلی نہیں رکھ سکتا کہ اس نے کبھی 1 روپیہ بھی کبھی یعنی گورنمنٹ کے اس بجٹ میں سے استعمال کیا۔ وہ اپنی اسی طریقے سے وہ اسی ایک کمزور سے مکان میں پوری زندگی اس نے گزاری ہے، یعنی اور اس کے اوپر کافی یعنی چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں، ان کی پالیسیز سے اختلاف کر سکتے ہیں، مالی کرپشن کوئی نہیں تھی۔ تو اچھے لوگ بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن برے لوگ بھی موجود ہیں، اور وہ پھر ہمارے سامنے اب آپ کے سامنے کئی لیکس لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ انسان کو اگر اپنی آخرت کی فکر ہو تو پھر انسان اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے لے کے چلتا ہے، ورنہ تو پھر لوگ قرضہ اٹھاتے اس لیے ہیں کہ واپس ہی نہ کریں۔ ہاں تو یہی ہوتا ہے، تو یہی تو وہ کہہ رہا ہے نا جی 20 لاکھ قرضہ چڑھ گیا۔ ہم تو ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو کہتے ہیں، جن سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں 1 کروڑ قرضہ چڑھا ہوا ہے۔ 1 کروڑ قرضہ اگر چڑھایا ہوا ہے تو ان سے پوچھو یار 1 کروڑ، ویسے تو میں کہتا ہوں ایسے بندے کو تو وہ یعنی پرائڈ آف پرفارمنس دینا چاہیے کہ جس نے 1 کروڑ روپے اکٹھا کر لیے لوگوں سے، ٹھیک ہے۔ اور عام بندے ویسے تو کوئی فیکٹری آنر ہے وہ تو کروڑوں میں ہی ظاہر ہے، وہ تو اٹھا لیتے ہیں نا، بینکوں سے قرضہ لے لیتے ہیں۔ اگر عام لوگ یعنی ان کے قرضے کروڑوں میں پہنچے ہوئے ہیں تو مطلب مجھے تو ان کے اوپر آتا ہے کہ انہیں تو پہلے ان کو تمغہ دینا چاہیے کہ یار کمال ہے کہ انہوں نے جناب لوگوں کی جیبیں ڈھیلی کروا لی ہیں
اور اس طریقے سے. تو یہ جناب اس معاملے کو سیریس لیں. اور پھر وہ قرضے بھی اٹھاتے ہیں 40 سال پرانے ہیں, اور جب واپسی کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو پرانے ریٹ پہ ہی واپس کریں گے. اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ آیا تھا. اس طرح نہیں ہوگا, گولڈ کے اعتبار سے اسے واپس کرنا ہوگا, کیونکہ پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے وقت کے ساتھ. سب کانٹیننٹ میں تو ہوتا ہے. ہاں آپ امریکہ میں بیٹھے ہوں یا سعودیہ میں تو 5-10 سال کا تو فرق کوئی ایسا وہاں نظر نہیں آتا. میں نے تو یعنی 10-15 سالوں میں دیکھا ہے کہ روٹی کا ریٹ نہیں اوپر گیا وہاں پہ. تو اب جا کے تھوڑے کرائسس آئے ہیں, ادروائز ہمارے ملک میں تو 1 مہینے کے اندر اتنا فرق پڑ جاتا ہے, سال میں تو بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. ٹھیک ہے, آمین.